کہا جاتا ہے کہ فلورینڈا دریا ٹیگوس کے کنارے اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہا رہی تھی جب کنگ روڈرک کی نظر اس کے دودھیا بے داغ جسم پر پڑی اور بادشاہ بالکنی میں کھڑا بڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کے دیے جل اٹھے اور اس نے فلورینڈا کو محل بلا کر رضامند کرنے کی کوشش کی، لیکن فلورینڈا بادشاہ کی جنسی ہوس کی آگ بجھانے پر رضامند نظر نہ آئی تو کنگ روڈرک نے فلورینڈا کے ساتھ جبرن زیادتی کی اور اسے اپنی رکھیل بنا کر رکھ لیا۔ اسے دوستو تاریخ گواہ ہے کہ زن، زر اور زمین ہی وہ تین بنیادی محرکات ہیں جن پر ان گنت مارکے لڑے گئے، حتیٰ کہ آج بھی وسعت سلطنت اور وسائل پر قبضہ ہی جنگوں کے بنیادی محرکات میں شامل ہیں۔ گو کہ اسپین کی فتح کا سارا کریڈٹ مسلمانوں کی جرأت اور بہادری کو ہی دیا جاتا ہے، لیکن اس فتح میں فلورینڈا نامی ایک لڑکی کے ساتھ کی جانے والی جبرن زیادتی کا بھی بہت اہم کردار رہا۔ اس کے سبب فلورینڈا کے وارثان عین اس وقت طارق بن زیاد سے جا ملے جب مارکا اپنے عروج پر تھا۔ فلورینڈا دراصل کاؤنٹ جولین جو کہ سیوٹا کا گورنر تھا اس کی بیٹی تھی اور حسن و جمال اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ امرائے سلطنت اور نوابوں کے بچے شاہانہ تہذیب و تعلیم دینے کی غرض سے بادشاہ کے سپرد کر دیے جاتے تھے۔ فلورینڈا بھی اسی غرض سے ٹولیڈو آئی تھی، لیکن اس کا حسن و جمال اس کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا اور کنگ روڈرک کی جنسی ہوس کا جبرن شکار بنتی رہی۔ لڑکی نے اپنی عصمت دری کی خبر اپنے باپ کاؤنٹ جولین تک پہنچائی اور سخت رنج و الم کا اظہار کیا۔ کاؤنٹ جولین خاندان وٹیزا کا رکن اعظم تھا اور پوری گاتھ قوم کا نمائندہ بھی تھا۔ گاتھ قوم نے اسے اپنی اہانت اور بے توقیری سمجھا اور وٹیزا خاندان سے ہی کنگ روڈرک نے اقتدار چھینا تھا اور گاتھ قوم کے بل پر ہی اس کی بادشاہت قائم تھی۔ کاؤنٹ جولین نے سویل کے گورنر کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا اور روڈرک سے سخت بدلہ لینے کی ٹھانی، لیکن وہ اکیلے بادشاہ کے مد مقابل آنے سے قاصر تھا۔ ان دنوں افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کی شجاعت اور بہادری کا ڈنکا چار دانگے عالم میں بج رہا تھا اور افریقہ اسپین سے صرف 12 کلومیٹر کی سمندری دوری پر واقع تھا اور موسیٰ کو صرف سٹریٹ آف جبرالٹر کو ہی پار کرنا تھا، لہذا کاؤنٹ جولین نے اپنے چند بااعتماد ساتھیوں کو موسیٰ کے دربار روانہ کر دیا۔ گاتھ قوم شروع میں بت پرست قوم تھی اور رومن سلطنت کے زوال کے بعد ویزی گاتھ نے نہ صرف روم بلکہ اسپین پر بھی تسلط قائم کر لیا تھا اور وہ سب بعد میں عیسائی ہو گئے۔ ویزی گاتھ نے اسپین پر اپنی 200 سالہ حکمرانی کی بنیاد رکھی اور کنگ روڈرک کی بھی تمام تر طاقت ویزی گاتھ قوم پر مشتمل تھی۔ ادھر موسیٰ کے لیے بربر قوم درد سر بنی ہوئی تھی اور وہ خود کو عربوں کے برابر سمجھنے لگے تھے اور کسی حد تک بغاوت پر اتارو تھے۔ موسیٰ ایک جہاں دیدہ گورنر تھا اور وہ اس خطرے کو بھانپ چکا تھا اور اس نے بربر قوم کے جذبات کو کسی اور جانب موڑنے پر سوچ و وچار شروع کر دیا تھا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ کارکنان قدرت نے عیسائیوں کو سپہ سالار موسیٰ کے خیمے پر لا کھڑا کیا اور موسیٰ ان سے انتہائی اخلاق اور شفقت سے پیش آیا۔ عیسائی وفد نے بادشاہ روڈرک کے مظالم کی داستان بیان کی اور ساتھ ہی ملک اسپین کی شادابی، زرخیزی اور معدنیات کی دولت کا جھانسا دینے کی کوشش بھی کی۔ دوسری جانب موسیٰ خود کسی ایسے مارکے کی تلاش میں تھا جس کی جانب وہ اپنی سرکش قوم کا رخ موڑ سکے۔ موسیٰ ایک جہاں دیدہ آدمی تھا، چنانچہ اس نے پہلے خفیہ دریافت سے حالات کو معلوم کرنے کا فیصلہ کیا۔ خفیہ دریافت سے جب عیسائی وفد کے بیان کی تصدیق ہو گئی تو اس نے ایک غرض داشت خلیفہ کے دربار عالیہ میں برائے اجازت مہم کشی لکھ بھیجی، جبکہ خلیفہ ولید بن عبد الملک خود ہر وقت ایسے کاموں کے لیے تیار رہتا تھا اور اس نے باکمال خوشی سے مہم جوئی کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی موسیٰ نے طارق بن زیاد کو طلب کیا۔ طارق بن زیاد موسیٰ کا دائنہ ہاتھ۔ موسیٰ نے 7,000 مجاہد طارق بن زیاد کے ہمراہ کیے جن میں چند افراد عرب کے علاوہ سب کے سب بربر قوم سے تعلق رکھتے۔ طارق بن زیاد کی سربراہی میں یہ مجاہد 4 کشتیوں پر سوار ہو کر ابنائے طارق کو عبور کر کے جبل الطارق پر فروکش ہوئے۔ طارق بن زیاد کا سامنا تھیوڈومیر نام کے ایک بہادر سپہ سالار سے ہوا۔ وہ بہت جان توڑ کر لڑا لیکن بڑی فوج رکھنے کے باوجود مسلمانوں کے پے در پے حملوں کی تاب نہ لا سکا اور نہایت بدحواسی کے عالم میں میدان جنگ خالی کر کے پسپا ہو گیا۔ طارق نے چونکہ کشتیاں جلا دی تھیں لہذا تھیوڈومیر نے انتہائی بدحواسی کے عالم میں کنگ روڈرک کے نام ایک خط لکھ بھیجا جس کے الفاظ کچھ یوں تھے: اے شہنشاہ، ملک افریقہ کی جانب سے غیر قوم نے ہم پر فوج کشی کی ہے اور میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ فوج زمین سے ابلی ہے یا آسمان سے ٹپکی ہے۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس پیغام کے بعد کنگ روڈرک نے اپنے تمام صوبوں سے مدد چاہی جس میں کاؤنٹ جولین کا سیوٹا بھی شامل تھا اور 90,000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک عظیم فوج طارق بن زیاد کے مقابلے میں خیمہ زن ہو گئی۔ وادی علاقہ میں گھمسان کا رن پڑا گو کہ موسیٰ نے طارق کو تقویت دینے کے لیے 5,000 کی کمک روانہ کی تھی لیکن روڈرک کے مقابلے میں یہ مٹھی بھر سپاہی ہی تھے۔
दोनों फौजें 3 रोज तक मुसलसल लड़ती रहीं। तीसरे दिन अरबों पर बहुत सख्त हमला हुआ और वो दिल हार बैठे। तब तारिक बिन ज़ियाद ने एक इंतहाई वलवला अंगेज तकरीर की और मुजाहिदों के खून में नया जोश भर दिया और बाआवाज़ बुलंद ये नारा बुलंद करता हुआ अपना घोड़ा दुश्मन की सफ़ों में दाग दिया कि ए औलादे अरब, आओ आगे बढ़ो और अपने अमीर का साथ दो। ये सुनना था कि मुजाहिद भी दुश्मन की सफ़ों पर टूट पड़े। और जब मार्का अपने अरूज पर था तो काउंट जूलियन स्वेल का गवर्नर और वटीजा का बेटा, जिससे रॉड्रिक ने इक़्तिदार छीना था, तारिक की फौज के साथ जा मिला। रॉड्रिक की फौज का बहुत हिस्सा टूट कर जब तारिक बिन ज़ियाद से जा मिला तो बाकी मांदा फौज में भी बददिली फैल गई और मैदान जंग में भगदड़ मच गई। अरबों ने फरार होती हुई फौज का पीछा किया और इसके बड़े हिस्से को ताराज कर दिया। यूं मुसलमानों ने 5 शवाल सन 92 हिजरी बा मुताबिक 711 ईस्वी को स्पेन फतह कर लिया। गो कि इस फतह में बंदगान खुदा की अज़्म हिम्मत और तदबीर का बहुत बड़ा हाथ था। ताहम किंग रॉड्रिक की फ्लोरेंडा के साथ की जाने वाली जबरन ज्यादती इसी अंजाम कार तक पहुंचा गई। अगर जंग के ऐन वस्त में काउंट जूलियन और इसके साथी तारिक का साथ ना देते तो शायद इस कामयाबी के लिए मुसलमानों को मजीद वक्त और कोशिश दरकार होती। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।